نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمارا 14واں پارہ آدھا مکمل ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور 13واں پارہ جو ہے تقریباً 3 پاؤ ہمارے آج پورے ہوئے ہیں۔ 13ویں پارے کے شروع میں سورۃ یوسف کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہ سوال کیا، اور یہ سوال مشرکین کو یہودیوں نے دیا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں، اور یہ کہا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس کا جواب دے سکیں گے، ورنہ عام آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ مصر میں کیسے آئے۔ وہ تو شام میں رہتے تھے، مصر میں کیسے پہنچ گئے۔ تو یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو اس پر اللہ پاک نے پوری سورۃ یوسف اتار دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی اور آپ کا معجزہ تھا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے حالات اس وقت وہاں لوگوں کو معلوم نہ تھے، نہیں جانتے تھے، اور آج سے ایک طویل عرصہ پہلے تو اللہ پاک نے جب یہ سورت اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات جو ہیں وہ تفصیل سے ذکر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 بھائی ایک والدہ سے اور 10 بھائی ایک والدہ سے، اس طرح سے 12 بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اللہ کے نبی تھے، اندازہ تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آگے ان سے کام لیں گے۔ بھائیوں کو اس بات پر تھوڑا سا احساس ہوتا تھا کہ بھئی والد صاحب ان سے زیادہ کیوں محبت رکھتے ہیں، اور پھر حضرت نے ایک خواب بھی دیکھ لیا، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس خواب کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے نہ کریں، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد کوئی حسد والی کیفیت پیدا ہو جائے اور شیطان کو موقع ملے دوریاں پیدا کرنے کا۔ خیر، یہ بات کسی نہ کسی طرح سے بھائیوں تک بھی پہنچ گئی۔ اب بھائیوں نے سوچا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہم اپنے والد صاحب کے منظور نظر کیسے بن جائیں۔ تو شیطان نے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم ہی ہوں گے، اور جب ہم ہوں گے تو پھر ہم سے محبت کریں گے۔ اب رہا کہ یوسف علیہ السلام کہ ان کو کیا کریں، تو اس کے لیے مختلف آراء سامنے آئی۔ ایک رائے تو یہ ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ایک رائے یہ ہوئی کہ قتل تو نہ کیا جائے، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، انہیں کسی ویران کنویں میں ڈال دیا جائے، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین،
کوئی قافلے والے گزرنے والے اٹھا کے لے جائیں گے اور تمہارا مقصد بھی حل ہو جائے گا، والد سے دور ہو جائیں گے۔ اب ہم والد صاحب کی نظر میں اچھے ہو جائیں گے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہم بعد میں توبہ بھی کر لیں گے اپنی اس غلطی کی اور اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک چال چلائی گئی۔ تو بھائیوں نے حضرت سے، ابا جان سے یہ درخواست کی کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ بھی گھومے پھریں، ہر وقت گھر میں رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی انہیں باہر جانور نقصان نہ پہنچائے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا۔ اب بھیڑیے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو علماء نے لکھا دو وجہ۔ ایک تو یہ کہ حضرت نے خواب دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا کہہ دیا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ پائے جا رہے تھے، تو اس وجہ سے حضرت نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ایک پوری ایک جماعت ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور جو ہے وہ تحفظ کریں گے۔ چنانچہ حضرت کو یقین دہانی کروائی تو حضرت نے ساتھ بھیج دیا۔ تو جب بھیجا تو راستے میں انہوں نے سخت سست بھی کہا اور نامناسب رویہ بھی برتا ان کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ایک ویرانے کنویں میں ڈال دیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے سے جب وہ کنویں میں آئے تو حضرت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں کوئی خراش نہیں آنے دی، اور انہیں حفاظت سے کنویں میں ایک چٹان پر بٹھا دیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بچپنے میں ہی اسی وقت یہ بات انہیں بتا دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ مطمئن ہو گئے، اگرچہ تھے بچے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی غیبی نظام ہے کہ اللہ پاک بعض دفعہ بچپن سے ہی انبیاء کا سلسلہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دودھ پیتے ہوئے انہوں نے کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتے، ورنہ یہ کون بچہ کلام کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت تھی جو انہیں یہ بات کہلوا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ہے تو کوشش ہو رہی ہے کہ انہیں کسی خاتون کا دودھ پلا دیا جائے تاکہ ان کی پرورش میں سہولت ہو جائے، لیکن کسی خاتون کا دودھ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہیں۔ اب عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مائیں انتقال کر جاتی ہیں، پھپھی، خالہ، رشتہ داروں میں کوئی بھی خاتون اسے گود میں لے لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ دودھ پی لیتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں رضاعی رشتہ، اور عرب میں تو یہ عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے علاوہ 3 عورتوں کا دودھ اور پیا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، بچہ دودھ لے لیتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں لے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں لے رہے۔ کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں نہیں لے رہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ ہم نے پہلے سے ہی عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا، یعنی وہ نہیں کوئی اور طاقت تھی جو ان کو لینے نہیں دے رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور 100% ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام 100% ذبح ہونا چاہتے ہیں، لیکن کون سی ایسی طاقت ہے جو ذبح نہیں ہونے دے رہی؟ کوئی تو طاقت ہے نا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو 100% آگ میں جلانا چاہتا ہے، لیکن کوئی طاقت تو ہے کہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے، تو وہ اسی نظام کے تحت ظاہری نظام جو ہے اس کی کڑیاں بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو خیر، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دے دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ خیر، اور بھائیوں نے ادھر یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر اس کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اور والد کے سامنے پیش کر دیا۔ والد صاحب نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ ایک سازش ہے، اور کہا کہ دیکھو اگر بھیڑیے نے حملہ کیا ہوتا تو کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوتا، تو یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے کرتا پہلے طریقے سے اتارا اور پھر حملہ کیا، کرتا کہیں سے کوئی خراش بھی نہیں۔ اور ادھر ایک بھائی جو تھا بڑا یہودا، اس کے ذہن میں قدرتی طور پر تھوڑا نرم گوشہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کیا جائے، اور وہ وقت بیچ میں آتا جاتا تھا، دوسرے بھائی بھی آتے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھی کیا صورتحال ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایک قافلہ جا رہا تھا، تو انہیں پانی کی ضرورت ہوئی، تو یہاں آئے پانی لینے کے لیے، ڈول ڈالا تو پانی کی بجائے بچہ نکل آیا۔ جب بچہ نکل آئے تو حیران ہو گئے، اور یعنی ان کے سوچوں سے، اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک بچہ نکل آیا، اور بہت خوش، اور بچہ بھی عام بچہ کوئی تھا، حسن و جمال کا پیکر۔ تو خیر، بھائیوں نے جب 1-2 دن کے بعد پھر دیکھا تو وہ بچہ نہیں ہے۔ قریب میں قافلے والوں کو کہا کہ آپ نے ہمارا بچہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں یہاں سے ملا، انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، اس کو بھاگنے کی عادت ہے۔ تو انہوں نے ان سے خرید لیا، اور خرید کر وہاں جا کر مصر میں بیچ دیا۔ اور جب مصر میں بیچا تو عزیز مصر جو تھا اس کے ہاں اولاد نہ تھی، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا کہ چلو ہم اپنے بیٹے کے طور پر، اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیں، اللہ کا ایک جو نظام ہے نا، آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ خریدنے کو کوئی لکڑی کا کام کرنے والا کارپینٹر وہ خرید سکتا تھا، کوئی لوہار خرید سکتا تھا، کوئی پرچون کی دکان والا خرید سکتا تھا۔ تو وہ جو جہاں جاتا تو وہ جس گود میں جاتا وہ ویسی ہی تربیت حاصل کرتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سلطنت پر فائز کرنا تھا، جب سلطنت پر بٹھانا تھا تو امور سلطنت سکھانے کے لیے ایسی آغوش میں پہنچنا ضروری ہے۔ اب اس آغوش میں کیسے پہنچا؟ ان کی قیمت اتنی رکھ دی کہ ہر آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، کوئی آدمی خرید ہی نہیں پا رہا، اتنی قیمت کون دے؟ اور انہوں نے اس کو خرید لیا، خریدنے کے بعد اپنے پاس رکھا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے رہتے رہے، جوان ہو گئے۔ پھر جب جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی جو اہلیہ تھی تو وہ ان کے دل میں شیطانی ایک خیال آیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اگلے رکوع میں کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان نہ ہوتی تو میں اس گناہ سے نہ بچ سکتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس موقع پر
زلیخا کے جو شوہر تھے وہ باہر دروازے پر کھڑے ہیں، جب یہ بھاگتے ہوئے اندر سے آ رہے ہیں تو اہلیہ نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، ایسے شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کے حرم پر دست درازی کرنا چاہتا ہو۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہل میری طرف سے نہیں، پہل تو اسی کی طرف سے ہے، میں تو اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اور پھر وہاں ایک بچہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو آسان طریقہ ہے کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، جو قمیص پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو خیر عزیز مصر سمجھ گیا، ویسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو بات چیت سے اور دیگر چیزوں سے، اور وہ سمجھتا تو تھا کہ یوسف علیہ السلام کس مزاج کے ہیں، کس طبیعت کے ہیں، بچہ گھر میں رہتا ہو اور پھر جوان ہو جائے گھر میں رہتے رہتے تو اس کی حرکات و سکنات سے تو انسان سمجھ لیتا ہے۔ تو خیر لیکن یہ بات ایستا ایستا پھیلی، جب پھیلی یہ بات تو عورتوں نے تانا دیا عزیز مصر کو اور ان کی بیوی کو زلیخا کو کہ آپ کیسی ایک گھٹیا حرکت کی ہے کہ آپ نے اپنے ہی غلام کے ساتھ۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے ایک دعوت کا ارینج کیا اور اس میں ان ساری عورتوں کو بلایا اور بلا کر کے دسترخوان پر پھل رکھے اور ہر ایک کے سامنے چھری رکھی، اور جب ساری آ گئیں اور ساری چیزیں تیار ہو گئیں، وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ تشریف لائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو دیکھنے میں ایسی مبہوت ہو گئیں کہ ہوش ہی نہ رہے، اور پھل کاٹنے کی بجائے انگلیوں پر چھرییں اور چاقو چل گئے اور پورے انگلیاں خون آلود، ایک عجیب ماحول ہو گیا، اور یہ کہنے لگیں کہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے آدھا حسن پوری انسانیت کو دیا اور آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ اکبر، ہاں جی، اور عورتوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، ایسے ہی آدھا حسن حضرت سارہ کو دیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ جبھی جو بادشاہ تھا، جب وہاں سے وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بادشاہ نے جب دیکھا اور اس کو سامنے ان کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں، اور وہ اتنی حسین ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کے دل میں شیطنت آئی، اور لیکن یہ تھا کہ بھئی اگر اس کو یہ پتہ چلتا کہ جس کے ساتھ جا رہی ہے وہ اس کا بھائی ہے تو پھر وہ دست درازی نہیں کرتا تھا، اور اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ اس کی بیوی ہے تو پھر دست درازی کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میری بہن ہے، اور جلدی سے آ کے حضرت سارہ سے فرمایا کہ دیکھو میں نے بہن کہا ہے اور تم میری دینی بہن ہو، اس وقت میں اور آپ ہی دین اسلام پر ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ سے کہے کہ بھی آپ بہن ہیں تو آپ یہی بات کہیے کہ ہاں یہ میرے بھائی ہیں، مراد اس سے دینی بھائی۔ تو خیر اس بادشاہ نے جب پوچھا تو بتا دیا، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگ کے کھڑے ہو گئے، نماز میں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے جو ہی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، اب وہ پریشان
اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا مصیبت میں نے گلے ڈال دی؟ فوراً کہنے لگا کہ بھئی میں معافی مانگتا ہوں، آپ جو ہے وہ دعا کریں، میں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے یہ حرکت کی، پھر یہ حرکت کی، 3 دفعہ۔ جب 3 دفعہ یہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا اس کو لے جاؤ، یہ تو کوئی ایک عجیب مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ پھر اس نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی بھتیجی تھی حضرت ہاجرہ یا خادم، وہ حضرت ہاجرہ پھر اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دی تھی۔ تو خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پوری انسانیت کا آدھا حسن عطا کیا تھا۔ تو خیر جب یہ صورت ہوئی تو وہ عورتوں نے بے ہوشی ہو گئی، ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو جب تھوڑا سا ہوش آیا تو اب زلیخا نے کہا کیوں بھئی کیا ہوا؟ انہی کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی نا آپ تو یوسف کی ایک جھلک برداشت نہیں کر سکیں، ایک جھلک برداشت نہیں کر سکیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ایک میں ہوں کہ کب سے برداشت کر رہی ہوں۔ تو خیر پھر انہوں نے، عورتیں جو تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اشارے کنایوں میں کہا کہ دیکھیں آپ ان کی بات مانا کریں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے احب السجن قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اس سے پہلے ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، یعنی برائی، اس برائی سے زیادہ محبوب میں جیل سمجھتا ہوں، جیل میں جانا برداشت ہے، لیکن آپ کی نافرمانی ہو، گناہ ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اور جب یہ بات پھیل گئی، اب عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے، تاکہ لوگوں میں یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا قصور تھا اس لیے ان کو جیل میں ڈال دیا، زلیخا کا قصور نہیں تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام پر علوم کے دروازے کھول دیے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر لوگوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اور لوگوں کو تسلی دیتے۔ اسی اثناء میں 2 لوگوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب بنا کے پلا رہا ہوں، اور ایک نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس سے پرندے نوچ رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا ان دو نے، اور ان کے اوپر یہ مقدمہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، ان 2 پر یہ مقدمہ تھا، اور تفتیش چل رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ خواب حضرت سے ذکر کیا تو حضرت نے پہلے تو اور کہا کہ اس کی تعبیر دیں۔ حضرت نے پہلے تو انہیں یہ بتایا کہ دیکھیں یہ جو خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے، ہاں جی، اور یہ دین کی برکت ہے۔ پہلے تو دین کی دعوت دی اور پھر تعبیر دی، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا، حضرت کو پتہ تھا کہ کس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا اور کس کو رہا کیا جائے گا اور وہ بادشاہ کا قرب حاصل کرے گا، یہ پتہ تھا اس کے خواب، لیکن مجمل بتا دیا کہ ایک رہا ہو جائے گا اور ایک سزا میں مبتلا ہو جائے گا، تاکہ جس نے سزا پانی ہے تو وہ بیچارہ ابھی سے زیادہ نہ پریشان ہو جائے۔ خیر ایسا ہی ہوا، تو ایک جو ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور دوسرا جو ہے اس کو وہ رہا پا کے بادشاہ کا قرب پا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رہا پانے والا اور بادشاہ کا قرب پانے والا تھا، اس سے کہا کہ بادشاہ سے کبھی میرا ذکر بھی کرنا، لیکن جب انسان
مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت جب حالات بدلتے ہیں تو پھر سارے دوست تعلق والے بھول جاتے ہیں. پھر خیر ادھر اللہ کا کرنا. 12 سال ہو گئے، 12 سال جیل میں، 1 دن 2 3 دن نے 12 سال. اور اس وقت کی جیل آج کی جیل کی طرح نہیں. آج تو جیل میں مزے ہیں بھائی، ساری سہولتیں ہیں. اس وقت کہاں ایسی سہولتیں تھیں. تو 12 سال، اور 12 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو نکالنا منظور ہوا تو بادشاہ نے خواب دیکھا. جب بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں جو دبلی پتلی ہیں اور 7 گائیں ہیں جو صحت مند ہیں. جو دبلی پتلی ہیں وہ صحت مند کو کھا رہی ہیں. یہ خواب دیکھا تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ تعبیر، کوئی تعبیر کیا دیتے تعبیر. تو اسی آدمی نے کہا کہ یوسف اندر موجود ہے، وہ بہت اچھی تعبیر دیتا ہے، اگر آپ کہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اور جا کر کے حضرت یوسف کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، کہ اے دوست وہ ذرا تعبیر تو دو. اس نے خواب بتایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی. آ کے اس نے بادشاہ کو بتا دی ٹوٹی پھوٹی تعبیر. جب بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں یوسف سے خود مل کے براہ راست اس سے تعبیر سنوں. تیرے بتانے سے کچھ تسلی تو ہوئی لیکن پورے طور پر تشفی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ ٹھیک ہے یوسف کو نکالو. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ابھی آپ کو نکالنے. کہا نہیں ایسے نہیں. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ان عورتوں سے پوچھو جو دعوت پہ آئی تھیں کہ کیا معاملہ تھا، حقائق کیا تھے، غلطی یوسف کی تھی یا زلیخا کی تھی. اب جب پہلے یہ تحقیق ہو، الزام دور ہو، پھر باہر آؤں گا. اللہ اکبر. جب تفتیش کی تو ان عورتوں نے کہا کہ قصور زلیخا کا تھا. زلیخا نے بھی مان لیا کہ غلطی میری تھی. جب یہ معاملہ صاف ہو گیا، اب یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت وقار کے ساتھ جب باہر لانے کے لیے کہا گیا تو حضرت نہائے، غسل کیا، کپڑے پہنے اور قیدیوں کو تسلی دی اندر کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے لیے کوشش کروں گا. اور باہر تشریف لائے اور بادشاہ نے بڑا پروٹوکول دیا اور حضرت کو اپنے برابر میں بٹھایا اور حضرت سے کہا کہ ذرا تعبیر دیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو پہلے تو میں آپ کا خواب پورا بیان کرتا ہوں کہ آپ نے پورا خواب کیا دیکھا تھا. اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ جو خواب کا حصہ تھا یہ تو میں نے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں. یعنی اس نے پورا خواب بیان نہیں کیا تھا، کچھ بیان کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ پورا خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ یہ تھا، اور اس کی پوری تعبیر یہ ہے کہ 7 سال اناج بہت ہوگا، پھر 7 سال قحط ہوگا. اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم دیے ہے، میں انشاءاللہ تعالی اگر خزانے کے اوپر مامور ہوں گا تو میں ان 7 سالوں کو جن میں غلہ اناج خوب ہوگا کیسے محفوظ کرنا ہے اور پھر اگلے 7 سالوں کو کیسے کور کرنا ہے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اس پہ انشاءاللہ کاربند ہوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 1 سال حضرت کو بطور مہمان کے رکھا کہ نہیں 1 سال آپ رہیں. اور 1 سال میں اس نے حضرت کو قریب سے دیکھا، بہت اچھے طریقے سے. جب دیکھا کہ حضرت میں ماشاءاللہ پوری اہلیت ہے، انسانی ہمدردی ہے اور ذمہ داری ہے، تو پھر اس نے 1 سال کے بعد ایک جشن کے طریقے سے حضرت کو صرف وزیر خزانہ نہیں بنایا، پوری مملکت حضرت کے حوالے کر دی. حضرت کے حوالے کر دی. اور جب حضرت کے حوالے کی تو حضرت نے سب لوگوں کو کہا کہ خوب اناج کاشت کرو، اور خوب کاشت ہونے لگا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کو اس طرح سے محفوظ کرو، ان دانوں کو بالیوں سے نہ نکالو، اس طرح سے محفوظ کرو. اور ایک حصہ گورنمنٹ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے لوگوں کے پاس بھی بڑا وافر مقدار میں اور گورنمنٹ کے پاس بھی. جو لوگوں کے پاس جمع تھا اس علاقے کے لوگوں میں،
وہ ان کے لیے کافی تھا، جو گورنمنٹ کے گوداموں میں تھا وہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں قحط تھا ان کے مدد کے لیے. تو پھر دور دراز، یہ قحط جب بڑا دور دراز سے لوگ آنے لگے، تو انہی لوگ جب لوگ باہر سے آتے اور جب قحط شروع ہوا، بسم اللہ، حضرت نے اپنے باورچی سے کہا کہ بھئی اب کھانا صرف ایک ٹائم پکے گا، دوپہر، بس، اس کے علاوہ نہیں. کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ جو لوگ قحط میں مبتلا ہیں، بھوکے ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک وہ ہو جائے، احساس ہو جائے ان کا، ہمیں پتہ ہو کہ بھوک کی تکلیف کیا ہے، وہ اگر ہمارے پاس آئے تو ہمیں گرا نہ گزرے. تو ایک وقت صرف کھانا پکتا تھا، ورنہ بھوکے رہتے تھے. اور عملے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. تو باہر سے لوگ آتے تھے، جب باہر سے لوگ آتے تھے تو حضرت جانچ پڑتال کرتے تھے. اور حضرت کو، اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے والدین کو خبر نہیں کرنی، ورنہ تو 40 سال، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، 40 سال میں کتنی مرتبہ اطلاع کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے، جا سکتے تھے، خبر دینے کا نہیں، اللہ کی طرف سے منع تھا. تو بھائی جب یہ قحط دور دور تک پہنچا تو حضرت کے بھائی، حضرت کے والد نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نیک دل ہے، رحم دل ہے اور خیر خواہی کرنے والا ہے، تو لوگ جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں اور جا کر کے اناج لے کے آئیں. اور کہا کہ ذرا خیال سے جائیں، کہ ایک ہی دروازے سے نہ جائیں اور الگ الگ دروازوں سے جائیں. پہلی دفعہ نہیں کہا، دوسری دفعہ یہ کہا. پہلی دفعہ تو کہا کہ ٹھیک ہے جائیں، جائے. پہلی دفعہ اس لیے نہیں کہ اجنبی لوگ تھے، زیادہ کسی کی نظر میں نہیں آئیں گے. تو جب گئے تو حضرت نے، بھائیوں نے تو حضرت کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ جب حضرت کو دیکھا تھا تو 4 5 6 سال کی عمر میں دیکھا تھا. اب 40 سال گزر گئے تھے. بھائیوں نے جب انہوں نے بتایا تو ذہن میں بھی تھا، تو فوراً باتوں سے پہچان لیا. انہوں نے بتایا کہ ہمارا نام یہ ہے اور ہمارا ایک بھائی اس طرح سے بچپن سے بچھڑ گیا تھا ہم سے، اس کا نام یہ تھا، اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ابا جان کے پاس رہتا ہے، ابا جان کی صحت بہت گر گئی ہے، اس طرح سے بتایا، اور ہم اناج لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی جو موجود آئے ہیں ان کا اناج دیں گے، جو نہیں آئے ان کا اناج نہیں دیں گے، آئندہ وہ آئیں گے تو اناج دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اور یہ کہا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا ان کو، اور پھر 2-3 دن رکھا. پھر ان کو غلہ دیا جو ایک طے شدہ تھا، اور اپنے طرف سے پیسے اس کے ادا کر دیے. ان کو نہیں بتایا، اور ان کے غلے میں جو پیسے یہ لے کے آئے تھے وہ ان کے غلے میں ڈال دیے، تاکہ یہ جب جائیں کھولیں، پیسے ہوں گے تو دوبارہ بھی آئیں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو دوبارہ کیسے آئیں گے. اور دوسرا خوش ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے ہیں تو دوبارہ آئیں گے. گئے اور جا کر کے والد کو بتایا، وہ بڑے خوش ہوئے، اور جب اناج کھولا تو اس میں پیسے بھی نکل آئے. پھر کہا کہ ابا جان انہوں نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ بھائی کو بھی لے کے آنا، تو اب ہم نے بھائی کو لے کے جانا ہے، اگر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ جھوٹے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں بھیجتا، تم نے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یوسف کو وہ آج تک نہیں آیا، اور اب تم اس کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا نہیں. بہت یقین دلایا. اب اگلی دفعہ جب بھائیوں کو بھی لے کے آئے، بن یمین کو بھی ساتھ لے کے گئے، تو اب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ تمہیں کہیں نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے. اور نظر پر حق ہے، نظر جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہا ٹھیک ہے. جب یہ چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یمین کو دیکھا، پہچان لیا، اس کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اور تم پریشان نہ ہونا، تمہیں میں روک لوں گا یہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے. اچھا، تو ان کا اناج دیا اور بن یمین کے سامان میں ایک پیالہ ڈال دیا. اب یہ جب جانے لگے تو پیچھے سے لوگوں نے آواز دی، ایھا السارق، ارے وفد والو آپ نے چوری کی ہے.
لا حول ولا قوت، ہم نبیوں کی اولاد ہم یہ حرکت کریں گے کہ ہم چوری کو کریں گے؟ کہا نہیں، ہم تو تلاشی لیں گے۔ جب تلاشی لی تو بنیامین چھوٹے بھائی کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ جب پیالہ نکل آیا بڑے پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو انہیں بنیامین کو روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے، انہوں نے کہا ایسے کہ کرے کوئی بھرے کوئی نہیں، جن کے سامان سے نکلا ہے انہی کو روکیں گے۔ اب بڑے پریشان، بہت پریشان، بہت کوشش کی لیکن نہیں مانے، روک لیا۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں تو نہیں جا رہا، میں تو یہیں ہوں، آپ چلے جائیں، ابا جان سے وعدہ کیا تھا۔ اب جب یہ گئے اور جا کر کے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے فصبر جمیل، جو تم بیان کر رہے ہو میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، بہت امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ دونوں کو لے آئیں گے، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف اللہ ہی سے بیان کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے۔ اور پھر فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ اے میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ فتصدق علینا، کہ ہم پر صدقہ کریں، اور وَأَهْلَنَا الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کہ ہم پر صدقہ کریں، ہمارے اوپر تو حالات آئے ہیں اور ابا جان بہت پریشان ہیں، ہمارے بھائی۔ خیر جب یہ آئے دوبارہ سے تو اس طرح سے بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یوسف کو جانتے ہو؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جب انہوں نے غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے۔ کہنے لگے آگے سے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، اہمیت دی، عظمت دی، فوقیت دی۔ اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم جو غلطی پر تھے ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور حضرت نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا اور تم سب کو معاف کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرتا۔ اب یہ باتیں ہو گئیں۔ جب یہ یہاں سے جانے لگے اور بتایا انہوں نے کہ ابا جان کی تو بینائی ختم ہو گئی، کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا کرتا لے کے جاؤ، یہ ابا جان کی آنکھوں پہ رکھو، بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جب یہ یہاں سے چلے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، جب یہ یہاں سے چلے تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو کھلی غلطی میں ہیں، کہاں یوسف، ایک عرصہ بیت گیا، 40 سال ہو گئے، اب تمہیں دیکھو خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ چاہیں تو پاس کنویں میں ہیں تو پتہ نہ چلے، پاس کنویں میں ہیں کوئی خبر نہیں، اور جب اللہ چاہیں تو ہزاروں میل دور اڑتا چلا ہے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ خیر جب صاحبزادے آئے، کرتا آنکھوں پہ لگایا، بینائی آ گئی، کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے دعا کی اور پھر یہ پورا خاندان جب وہاں گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو وہاں کے قانون کے مطابق سب نے سجدہ کیا، تعظیمی سجدہ کیا۔ تو جب یہ سجدہ کیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان یہ جو اس وقت خواب دیکھا تھا 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين،
آج اللہ پاک نے اس کی تعبیر پوری کر دی ہے، اور پھر حالات بتائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔